بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا نام اور قرآن پاک کی سورت کا ورد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو لوگ مشکل کے اندر پھنسے ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، وہ اپنی مشکل، مصیبت اور تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیارا نام یا رحمانو اور قرآن پاک کی یہ سورت جو آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل پہ بھی دیکھی ہے، سورۃ الکوثر، اس کا ورد کر لیں۔ رب کائنات کی قسم، جو شخص بدھ، جمعرات، جمعہ یہ 3 دن اس کا عمل کر لے گا، اللہ کے پیارے نام کا اور قرآن پاک کی اس سورت کا، انشاءاللہ اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جائے گی۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ پیارا نام یا رحمانو، بدھ کے دن، جمعرات کے دن اور جمعے کے دن، یہ 3 دن جو شخص اس کا ورد کرتا ہے یا رحمانو کا اور ساتھ اس سورت کا، اس کے حالات ایسے بدلتے ہیں جیسے کسی انسان کو اس پر کوئی وہم و گمان بھی نہ ہو کہ بھئی اس کے حالات بدلیں گے یا نہیں۔ پہلے وہ شخص مانگنے والا تھا، اس عمل کے بعد وہ شخص دینے والا بن جاتا ہے۔ دنوں کے اندر اس کے حالات بدلتے ہیں، دنوں کے اندر اس کی قسمت بدلتی ہے، دنوں کے اندر اس کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اس نام کا ورد کرتا ہے، جو شخص اللہ کو اس پیارے نام سے یاد کرتا ہے، اور میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی اس سورت کا عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کے ذریعے سے اس کی تکالیف کو ختم کر دیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر بہت چھوٹی سورت ہے، سورۃ الکوثر بہت پڑھنے میں بڑی آسان ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن کرشمات، معجزات اور فوائد، برکات کے لحاظ سے بہت بڑی سورت ہے۔ جو شخص اس سورت کا عمل کرتا ہے، جو شخص اس سورت کا ورد کرتا ہے، جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مقدمہ نہیں پایا تکمیل تک پہنچتا، اس ورد کو کر لیں، انشاءاللہ مقدمے میں جیت آپ کا مقدر بنے گی۔ اور وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو سسرال میں تنگ ہیں، وہ اس عمل کو کر لیں، رب کائنات کی قسم سسرال میں ان کی عزت بحال ہو جائے گی، اور سارے ساس، سسر، دیور، دیورانی، جیٹھ، جیٹھانی، سب نندیں، سب اس کی عزت کرنے لگیں گے، ہر ایک کی زبان پہ اسی کا نام ہوگا۔ جو شخص سورہ کوثر کا ورد کرتا ہے، خالی جھولی کو بھرنا چاہتے ہیں، تب بھی اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی خالی جھولی کو بھر دے گا۔ تو کوشش کریں سورۃ الکوثر کا یہ ورد، سورۃ الکوثر کا یہ عمل، سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ، یہ کبھی زندگی میں نہ بھولیں، بلکہ بدھ، جمعرات، جمعہ کیا، ہر روز اس عمل کو کریں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کے مقدر کو بدل دے گا، یہ عمل آپ کے نصیب کو بدل دے گا، اور یہ عمل ایسا بدلے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور تکلیف کے اندر ہیں، اور آپ اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں، اس مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کے تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی ساری مشکلات کو دور کیا،
اس کی ساری تکالیف دور ہو گئیں، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل گئی، ہر طرح کی مصیبت سے چھٹکارا مل گیا۔ یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کے پیارے کلام قرآن مجید کا عمل ہے۔ آج تک جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا، رب کائنات کی قسم وہ شخص مشکلات سے اس نے چھٹکارا پایا، تکلیفوں سے اس نے نجات پائی، اور ہر طرح کی ٹینشن سے اسے آزادی ملی۔ اکثر میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں یہ سوال کرتی تھیں، مفتی صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس ایک عمل کے ذریعے سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہمارا قرضہ ختم ہو جائے اور ہماری کاروبار کی جو تنگی ہے یہ ختم ہو جائے، کاروبار بھی چمکنے لگ جائے۔ ہم نے بڑی مشکل سے یہ عمل ڈھونڈ کے لایا ہے، یہ بڑا نایاب عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے، بڑا آزمودہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک آیت کا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام کی ایک سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اس سورت کا عمل کرے گا، جو شخص اس کتاب کا عمل، اس وظیفے کو کرے گا، اس کا مقدر بدل جائے گا، اس کا نصیب بدل جائے گا۔ ہزاروں لوگوں کے نصیب اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھے، ہزاروں لوگوں کے مقدر اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل جلدی سے کر لیجئے۔ انشاءاللہ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی جلدی ہماری تقدیر بدل گئی، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے، کالیں کریں گے، فون کریں گے کہ کل تک یہ ہم سے مانگنے والا، یہ مجبور شخص، یہ لاچار شخص، یہ تندرست شخص آج کیسے یہ مالدار بن گیا، آج کیسے اس کے پاس مال و دولت آ گئی، آج کیسے اس کے پاس اتنا روپیہ آ گیا۔ تو آپ بڑے فخر سے بتائیں گے کہ یہ اللہ کے قرآن کی بدولت، یہ رب رحمان کے نام کی بدولت، اور اس سے بڑھ کر یہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت کی بدولت ہوا ہے۔ بڑے بڑے جتنے بھی تصوف کے لوگ ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی پیران پیر گزرے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ، اور بھی جتنے لوگ، تو معزز سامعین کرام ان کا معمول تھا اس عمل کو۔ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں، کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازماً لکھنا ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، آپ غیب کے لیے دعا کرتا ہے، اور جب غائب کے لیے دعا کرے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے یہ دعا فی الفور قبول ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے یہ دعا لازمی لکھنی ہے۔ دعا لکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلایاں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے، ہر طرح کی ٹینشن سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور صدقات آپ نے غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند شخص کو دینے ہیں۔ جب آپ کسی فقیر، غریب، مسکین، لاچار، ضرورت مند شخص کو صدقہ دیں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لاچار شخص کو دیں گے، غریب شخص کو دیں گے، اس کے دل سے دعا نکلے گی،
اے رب کریم، اے رب رحمان، ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ جس نے ہماری تکلیف کو دور کیا، ہماری ٹینشن کو ختم کیا، اللہ تو اس کی ٹینشن کو دور کر دے۔ جب یہ دعا نکلے گی سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اللہ رب العزت فی الفور اس دعا کو قبول فرما دیتے ہیں جو مظلوم کے دل سے نکلی ہوتی ہے۔ خیر، دعا صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک آپ نے معزز سامعین کرام بڑی عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں گویا روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر آپ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ، مفتی صاحب یہ 3 بار کیوں آپ کہتے ہیں؟ تو آپ کو حوالہ بتا دوں، جامعہ ترمذی شریف جلد 2 کے اندر سرور کونین کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا، لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے یا رحمان یا غنی یا لطیف، یہ 3 نام یا رحمان یا غنی یا لطیف یہ 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ آیت سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور قرآن پاک کی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ بھی 11 بار۔ اور پھر آپ نے اللہ کا پیارا نام استغفر اللہ یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے لگاتار 3 دن کرنا ہے انشاءاللہ۔ 3 دن کرنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی مقدر بدل جائے گی۔ تقدیر کو بدلنے کے لیے، نصیب کو بدلنے کے لیے، مقدر کو بدلنے کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے، اور آپ اس عمل کو آگے لازمی ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل گئی تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ صدقے، خیرات اور نیک اعمال میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بندہ ناچیز آپ کی رائے کا منتظر ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔